یہ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان مصیبتوں پر جو ان پر پڑتی ہے صبر کرتے ہیں اور نماز ادب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہو اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ گایوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نام کی نشانی مقرر کی ہے، اس میں تمہارے فائدے ہیں، تو قربانی کے وقت قطار میں باندھ کر ان پر اللہ کا نام لیا کریں۔ جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں تو اس میں سے خود کھاؤ اور قینات کرنے والوں اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زرع فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تو صرف تمہاری پرہیزگاری ہی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے زرع فرمان کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور اے نبی نیک بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بے شک اللہ مومنوں کو ان کے دشمنوں سے بچاتا ہے، بے شک اللہ کسی کائنات کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ لڑنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ان کو ایک دوسرے سے نہ بچاتا تو راہبوں کی خانقاہیں، عیسائیوں کی گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کے مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے گرائے جا چکے ہوتے، اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑا غلبہ رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں ملک میں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط جھٹلا چکی ہے، اور مدین کے رہنے والے جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ غرض ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کر ڈالا جبکہ وہ نافرمان تھے، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔